تاجری برادری سے یہ التماس کرتا ہوں کہ یہ 9 دن کی بات کر رہے ہیں، باقی اگر آفت زدہ کرانا چاہتے ہیں میں فیڈرل گورنمنٹ سے بات کر لیتا ہوں. اگر کوئی ایسی، جب لاہور کو 3 ہفتے کے لیے کرفیو میں ڈالا تھا تب تو کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی. کیا کراچی کے لوگ اپنے خود دشمن ہیں کیا؟ آپ کے ویکسینیشن کارڈ کے بغیر آپ نہ نکلیں یا ویکسین کرائیں جا کے، اور پھر بھی آپ نکلتے ہیں، کیوں کسی کی چاندی کراتے ہیں؟ میرا پوائنٹ تو اصل چوری کرنا منع ہے نا. چوری کریں پھر کہیں جی پولیس کی تو چاندی ہو گئی، کہ وہ مطلب غلطی تو آپ سے شروع ہو رہی نا. میں اگین کہہ رہا ہوں کہ یہ 9 دن کی بات ہے، 9 دن میں پورا تعاون کریں. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس طریقے کا غلط فائدہ کوئی اسے نہ اٹھائے، لیکن موقع بھی نہ دیں اسے. شاید میں دوبارہ انفیکٹ ہو جاتا ابھی تک، اس لیے کہ میں نے بے احتیاطی بہت زیادہ کی ہے اور کرنی پڑ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، آگے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. میں انفیکٹ نہیں ہوا، اس کی ایک بڑی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ میں نے ویکسینیٹ کرایا ہے. اب پیچھے جو کچھ اگر کوئی کلینکل ٹرائلز کسی ویکسین کے یہ بھی ہوتے ہیں، دس از پارٹ آف ایوری تھنگ. اب کتنے ڈالر ملے یا نہیں ملے، حکومت سندھ کو کچھ نہیں ملا ہے اس میں سے، تو وہ اگین میں کرٹیسائز نہیں کروں گا، یہ سارا پارٹ ہوتا ہے. ٹاسک فورس کی میٹنگ کے بعد میں نے اسد عمر صاحب سے اور ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب سے، دونوں سے بات کی اور انہیں آگاہ کیا ہے، اور انہوں نے یقین دلایا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے پورے حد تک ان فیصلوں کو عمل درآمد کرنے میں، تاکہ یہ چین روک سکے. فیصلہ کیا ہے؟ کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں ہے. کمپلیٹ لاک ڈاؤن وہ تھا جو ہم نے پچھلے سال 20-21 مارچ کو کیا تھا، جس میں ہم نے سب کچھ بند کر دیا تھا. ہم نے ایک پازیٹیو لسٹ نکالی ہے کہ جی باقی سب بند ہوگا اور یہ چیزیں کھلی ہوں گی. ہم نے ڈیٹ بھی رکھی ہے کہ جی یہ سنڈے 8 اگست تک یہ لاک ڈاؤن رہے گا. انشاءاللہ تعالی 9 اگست کو ہم کھلنے کی طرف جائیں گے، لیکن وہ تبھی پاسبل ہے کہ یہ 9 دن، یعنی کل پہلا دن ہے، سیٹرڈے سنڈے، پھر 5 دن ہفتے کی، اور پھر 2 دن اگلی ویکینڈ سیٹرڈے سنڈے، یعنی 9 دن اگر آپ نے مدد کی پوری طریقے سے، تو مجھے پوری امید ہے کہ ہم اس وبا کے پھیلاؤ کو روک سکیں گے. ختم نہیں. لوگوں کے اعتراضات ہیں، میرے خیال آپ کا بھی سوال ہوگا کہ 9 دن کے بعد کیا ہوگا، کیا ختم ہو جائے گی وبا؟ اللہ کرے ختم ہو جائے، میری دعا تو یہی ہے، لیکن نہیں ختم نہیں ہوگی. ہم نے بریک ڈالنی ہے تاکہ ہم اپنی ہاسپٹل فیسلٹیز کو چوک نہ کریں. میں نے سرکاری دفاتر بھی منیمم پہ تقریباً بند کر دیے ہیں، سوائے سیکرٹریز یا 1-2 لوگ، وہ ہم ابھی آج طے کر لیں گے، اس لیے اگلے 2 دن تو ویسے ہی چھٹی ہے، لیکن اسینشیل ڈپارٹمنٹس کھل رہے ہیں، باقی سب کھلے رہے گا. یہ صفائی اور بجلی، پانی، یہ سب کھلے رہیں گے. ہیلتھ اور میڈیکل ریلیٹڈ فیسلٹیز یہ کھلی رہیں گی. فوڈ اینڈ فوڈ ریلیٹڈ انڈسٹری یہ کھلی رہے گی. اس میں وہ SOPs اور یہ سب ہم تھوڑا مینیج کرنا آسان ہو جاتا ہے جب آپ چھوٹے ایریا کو دیکھ رہے تھے. ملک کی معیشت کا بھی ایشو ہے، تو ہم ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری جو ہے نا، جن کے ایکسپورٹ آرڈرز ہیں، پہلے بھی ہم کر چکے سارے ایکسرسائز، ان کو کھلا رکھا جائے گا. بینکس ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، فیڈرل سبجیکٹ ہے، ہم ان کو لکھیں گے ضرور کہ آپ کم سے کم اسٹاف کے ساتھ بینکس کھولیں. یہ کھلی رہیں گی. وہ اسٹیٹ بینک کا کام ہے، ان کو بند کرنا چاہیں تو اسٹیٹ بینک کر سکتی ہے، لیکن یہ ہم ان سے ریکویسٹ ضرور کریں گے. پورٹ کھلا رہے گا، لیکن ادھر بھی ہم کہیں گے KPT کو اور پورٹ قاسم کو کہ جی وہ منیمم اسے کہیں. اسٹاک ایکسچینج اگین ہمارے اس میں نہیں آتی، لیکن ہم ان سے ضرور ایڈوائس ان کو کریں گے کہ جی آپ منیمم اسٹاف کے ساتھ بھلے کاروبار جاری رکھیں. اور اگر فیڈرل گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ نہیں اس کو بند کرنا چاہیے تو وہ اوبیسلی دے کین ڈو اٹ. گروسریز، میڈیکل سٹورز، بیکریز، میٹ اینڈ ویجیٹیبل شاپس یہ پورے 24 گھنٹے کھلے رہیں گے؟ نہیں، 6 بجے تک کھلے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. پیٹرول پمپس کھلے رہیں گے. میڈیا پرسنس وتھ ماسکس الاؤڈ ہے، وداؤٹ ماسک پھر ان کے آپ خود ہی سزا تجویز کیجیے گا. ٹھیک ہے جی. یوٹیلیٹی کمپنیز ساری کھلی رہیں گی. میونسپل سروسز کھلی رہیں گے. ریسٹورانٹس میں صرف ڈیلیوری، ٹیک اوے بھی ہمیں بند کرنا پڑے گا
ایک ہفتے کے لیے بہت ہی معذرت کے ساتھ ہمیں پتہ ہے کہ بہت زیادہ مسائل میں لوگ رہے ہیں، لیکن یہ کہتا ہوں امتحانات کی بات ہو رہی تھی، میں نے ابھی ڈائریکشنز دے دی ہیں کہ اگلے ہفتے امتحانات نہیں ہوں گے، ہر چیز آگے کر دیں آپ ایک ہفتہ یا کچھ. اس کے علاوہ سب کچھ بند رہے گا. ادھر بات ہوئی تھی کہ جی ایس او پیز فالو نہیں ہو رہی سندھ میں اور جگہ ہو رہی ہیں، میں اس سے سخت اختلاف کرتا ہوں. مجھے کوئی فرق نظر نہیں آیا. ہاں یہاں پہ بھی پراپر ایس او پیز فالو نہیں ہو رہی، اور کہیں اور پہ بھی پاکستان میں کہیں اونچ نیچ نہیں ہے، ہر جگہ برابری ہے. ڈی جی رینجرز بھی آج میٹنگ میں موجود تھے، کل بھی وہ ہمارے ساتھ میٹنگ میں موجود تھے، اور ان کا تو کام ہے، انہوں نے خود کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. فوج، میری اسد عمر صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ فوج کے لیے بھی ہماری جو اپروولز ہیں وہ ہیں تاکہ وہ انفورس کر سکے ایس او پیز کو، اور اس جو لاک ڈاؤن کی پوزیشن کو وہ کرے. تو انشاءاللہ وہ یہ ساتھ ہوں گے سارے لا انفورسمنٹ. اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ پولیٹیکلی بھی میں اپنے وزیروں کو ڈسٹرکٹ وائز یہ ڈیوٹی دوں گا کہ وہ جا کے چیک کریں. جو بڑے ڈسٹرکٹس ہیں اس میں ایک سے زیادہ وزراء بھی ہوں گے جو چیک کریں گے. دیکھیں پرائیویٹ دفاتر کو ہم ایڈوائز کر رہے ہیں کہ آپ بند رکھیں، سارے ایڈوائز کر رہے ہیں، اور کم سے کم رکھیں جو ضروریات ہیں اس حساب سے. اگلے 2 دن یہ سیٹرڈے سنڈے ہم نے اس کو فائن ٹیون کرنے میں مقصد یہی ہے کہ آپ انلیس کہ بہت ہی کوئی ضروری کام ہو آپ گھر سے نہ نکلیں. ڈاکٹر سے ہم نے یہ بھی پوچھا، میں کلیئر کر دیتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی فلانی ویکسین لگا لو یا فلانی لگا لو یا یہ لگا لو. ڈاکٹرز نے کہا سب ویکسین کام کر رہی ہیں. کچھ کہتے تھے کہ وہ جو فائزر ہے وہ زیادہ طاقتور ہے، ویکسین زیادہ بہتر ہے، وہ کہتے ہیں وہ ڈیلٹا کے سامنے وہ بھی ڈھیر ہے.